لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سید الکونین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والبهائم وكثير من الناس. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ سے دو چار باتیں کہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں خلا واقع رہے اور مجلس رکتی رہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ مجلس مسلسل چلتی رہے تو ایک ہی دفعہ میں ایسے بیٹھ جائیں کہ آنے والے پیچھے بیٹھتے رہیں اور آپ لوگ آگے بیٹھیں. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. مولا آپ سب کو بھی سلامت رکھیں. کافی دنوں کے بعد آپ سب کے وہی حشاش و بشاش چہرے پھر سے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ صدقہ ہے اسی عزاداری کا، یہ دوپہر ہے امام سجاد علیہ السلام. چونکہ یہ ایک عزادار کی مجلس ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرش عزا کا مرتبہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عزادار کے امتیاز کیا کیا ہے. یعنی امتیازات عزادار اللہ نے کائنات میں اہل بیت رسول کے بعد، انبیاء کے بعد اسی قوم کو سب سے افضل ترین بنایا. یعنی یہ قوم دعائے زہرا سلام اللہ علیہ، یہ قوم جہاں رونے کے لیے پیدا ہوئی ہے وہیں ان کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی مقام، چھوٹا مقام نہیں ہے. یہ قالین، یہ کارپیٹ جب تک بازار میں تھا اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جیسے ہی یہاں بچ گیا تو اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بلکہ زمین والے بھی یہاں آتے ہیں، آسمان والے بھی یہاں آتے ہیں، فرشتے بھی یہاں آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی یہاں آتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو آپ سنتے ہیں، اب یہاں سے میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے فرشتے آتے کہاں سے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جنت سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ قرب الہی یعنی جنت، جنت سے آتے ہیں. آتے کہاں ہیں؟ فرش عزا پر. ہماری خواہش کیا ہے؟
خواہش ہے کہ ہم جنت میں چلے گئے. فرشتے آتے ہیں یہاں، یعنی فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہاری معراج جنت تک جانا ہے، ہماری معراج فرش اعظم تک آنا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یعنی یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اب میں یہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں، آپ حسینیہ وشاکھاپٹنم میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. زمین پر صرف یہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ زمین پر صرف یہی ریاض الجنہ ہے نہیں، بلکہ بہت سارے ریاض الجنہ زمین پر موجود ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی میری قبر، پیغمبر فرماتے ہیں میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. پھر چھٹے محمد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی مسجد کوفان یا مسجد کوفہ، الف نون زائد تان کے ساتھ بھی کوفہ استعمال ہوتا ہے. کہ مسجد کوفہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. پھر چھٹے حضرت فرماتے ہیں موضع قبر الحسین منذ دفن فیہ. روضۃ من ریاض الجنہ. یعنی پہلے سے نہیں، آپ کے ذہنوں میں ہے جو نبی گزرا اس کے لیے بلا کا باعث تھا، لیکن یہ جہاں پہنچ جائے اسے جنت بنا دیتے ہیں. منذ دفن فی، شرط لگائی ہے امام نے، منذ دفن فی، جب سے دفن ہے تب سے یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اور پھر آٹھویں حضرت فرماتے ہیں جب دیوبند نے مرثیہ پڑھا تو امام نے فرمایا قبری بطوس روضۃ من ریاض الجنہ. اے دیوبند خزائی بھول کیوں گیا ہے، مشہد میں بھی ایک قبر بننے والی ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا، یعنی رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. قبر نبی اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ باغات میں سے ایک باغ ہے. اسی طریقے سے امام حسین کی قبر جہاں ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا بادروا الی ریاض الجنہ. جب ریاض الجنہ کے بارے میں سنو تو ان کی طرف جانے میں جلدی کیا کرو. تو ایک ترجمہ میں اور کر دے تو بادروا الی ریاض الجنہ. پیغمبر نے فرمایا تیزی سے دوڑنا نہیں بلکہ ریاض الجنہ کی طرف لپک کے جاؤ. لپک کے جاؤ. اب یہ ریاض الجنہ میں نے گنا ہے. اب پیغمبر اسلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ ہے کیا؟ پیغمبر نے فرمایا جہاں پہ ہمارا
یہ کر اللہ یخرجکم کہ تو اس جنت سے نکال نہ دیا جائے، یعنی دعا یہ کر کہ تو اس جنت سے نکال نہ دیا جائے، یعنی امام نے بتا دیا جب تک ہماری بد میں رہو گے تو سمجھو جنت میں بیٹھے ہو، اور یہ شرط نہیں لگائی صرف میری، یعنی وقت کے محمد کی بد میں جب بیٹھو گے یعنی جنت میں بیٹھے ہو، اور اگر کسی کو وقت کا محمد اپنی بدم سے نکال دے تو اپنی بدم سے نہیں نکالا ہے بلکہ جنت سے نکال دیا سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، ہم اہل عزا ہے، خود دودھ یہ شہزادی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بلندر سلام اگر کسی کو وقت کا محمد اپنی بدم سے نکال دے تو پھر کسی کا رضی اللہ کہنا اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتا، اسے نکال دیا جائے۔ تو یہ جگہ فرش عزا، یہ اہمیت فرش عزا ہے۔ واجبات الہیہ کے بعد اگر سب سے اہم کوئی عبادت ہے تو وہ ذکر حسین ہے۔ واجبات الہیہ کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے اہم ہے تو وہ ذکر حسین ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر وضو کے نہیں کی جاتی، کوئی بھی عبادت بغیر وضو کے نہیں کی جاتی۔ اگر مجلسوں میں آئے تو باوضو آئے، یہ سوچ کے آئے کہ نماز عشق حسین پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی باوضو آئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک ذہن نجس رہے گا تب تک معارف اہل بیت ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، نہ تو نجس ذہنوں میں علوم آل محمد آتا ہے اور معارف اہل بیت آتے ہیں، اور نہ نجس نسلوں میں معارف اہل بیت ہوتے ہیں۔ نسل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، ذہن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب یہاں آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ ہم عشق حسین کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باوضو ہو کے آئے۔ وہ نالائق شاگرد نہ بنے کہ جو کلاس میں ہی کتاب بند کر دیتا ہے وہ کلاس میں ہی کھول لیتا ہے، نہیں بلکہ تیاری کر کے آئے کہ ہم زہرا کے لال کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ تو فرش عزا کی عظمت ہے، چونکہ آپ کے امتیازات انگنت ہیں، دو تین میں گنا دیتا ہوں، آپ کے امتیازات، عزادار کے امتیازات انگنت ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ یہ فرش عزا تک آ سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ لبیک یا حسین صرف یہ کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، میں مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، اور پرانی مثال سے، کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، میرا موضوع ہی عزادار ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ نہ سوچئے گا ٹائم پورا کر رہا ہوں، نہیں، میرا موضوع ہی عزادار ہے، کیونکہ سب سے بڑے عزادار کی مجلس ہے، جو 35 سال تک اپنے بابا پر خون کے آنسو بہاتا رہا۔ تو پہلے ہم ایک عام عزادار کو سمجھیں، اس کے بعد اس سید الساجدین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ عظمت عزادار کی، یہ امتیاز عزادار کا ہے، کیا ہے؟ بھائی قرآن مجید میں اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار، یہ بے آب و گیا جنگل، یہ بے آب و گیا جنگل، یہاں نہ آدمی کی ذات، میں آواز لگاؤں تو کسے لگاؤں، بلاؤں تو کسے بلاؤں؟ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اس میں تاثیر پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ آواز لگانا
نہیں یہ کہنا جو میں کہنے جا رہا ہوں. آج ہم کہتے ہیں مولانا اتنی ساری رسمیں ایجاد ہو گئی ہیں, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یا مولوی صاحب آپ کے ساتھ میں اکیلا لگ بھی گیا, پورا وشاکھاپٹنم یہ کام کر رہا ہے, میں کیسے روک سکتا ہوں؟ تو بھائی میں یہ کہوں گا آواز لگانا ہمارا کام ہے, تاثیر پیدا کرنا اس کا کام ہے. سدھار کون کرے گا؟ بھائی دین کے ٹھیکیدار تو ہم بہت بڑے والے ہیں, مگر کہیں گے کسی کو کچھ نہیں. نہیں, ٹھیکیدار بننے کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے. اگر شجاعت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اسے منصب نہ دو. بزدل پوری قوم کو بزدل بنا دیتا ہے. اگر قائد اچھا ہو تو دنیا کی سپر پاور سے بھی لڑ جاتا ہے. ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ان کے بہادر قائد ہمیں سرفراز بنا دیتا ہے. بزدل قائد یہاں بھی ذلیل کراتا ہے, وہاں بھی ذلیل کراتا ہے. تو اب جناب ابراہیم سے کہا آواز لگائیے. جناب ابراہیم نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, عجل حج الاکبر, حج اکبر کی طرف آ جاؤ. بس جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا آواز قدرت آئی. اے ابراہیم, ہم نے تمہاری اس آواز کو قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں تک پہنچا دیا ہے. کیا کہنے بابا؟ اے ابراہیم, ہم نے تمہاری اس آواز کو, اپنا امتیاز ذہن میں ہے نا کہ لبیک یا حسین صرف یہ قوم کہہ سکتی ہے, تو وہی بتانے جا رہا ہوں. تو ہم نے تمہاری اس آواز کو قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں تک پہنچا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک حاجی خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو کہتا ہوا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی یہ کیا ہے؟ وہ جو جناب ابراہیم نے آواز لگائی تھی اس کا جواب ہے کہ ہم آ گئے ہیں. اور جس نے شکم مادر میں لبیک یا ابراہیم کہا تھا وہی حاجی بن سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حاجی نہیں بن سکتا, صرف وہ حاجی بن سکتا ہے. یہی وجہ ہے ایک امیر رہ جاتا ہے, ایک غریب حج پہ چلا جاتا ہے. ایک امیر رہ جاتا ہے, ایک غریب حج پہ چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے. بھائی مجلس میں اتنے سارے لوگ آئے ہیں, اتنے سارے لوگ آئے, کسی نے کہا لبیک, مولوی صاحب میں آ گیا. کسی نے کہا نہیں, آ کے بیٹھتے رہے. اگر کوئی اس مجمع میں کہے لبیک مولوی صاحب میں آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اسے بلایا تھا. یہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب جو فون کیا تھا وہ میں آ گیا ہوں. تو لبیک وہی کہتا ہے نا, محقق ہلی فرماتے ہیں کہ لبیک یا حسین ہر کوئی نہیں کہہ سکتا. جناب ابراہیم نے جو آواز لگائی تھی وہ ایک لوگوں کا امام ہونے کی حیثیت سے لگائی تھی. اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا تھا, لیکن کربلا میں امام حسین نے جو آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری امداد کو آئے. تو اپنے تو سارے قتل ہو چکے, لشکر اغیار ہے, یزید ہے, کیا اس کی فوج سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں, محقق ہی فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اس آواز نے اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی کہ قیامت تک کی نسلوں میں جس نے لبیک یا حسین کہا وہ حسینی ہو گیا, اور جس نے نہیں کہا وہ اس نعرے سے آج بھی کرتا ہے, کل بھی کرے گا. اس نعرے سے کل بھی ڈرتا تھا, آج بھی ڈرتا ہے, اور قیامت تک ڈرتا رہے گا, ڈرتا رہے گا. کتنے امتیاز ہو گئے آپ کے؟ پہلا اس فرشی آزادہ کہنا, دوسرا لبیک یا حسین کہنا, تیسرا حسین جیسا قائد ملنا. ارے بھائی کوئی ایسا ہو تو جسے لبیک کہا جائے, کسی کا کردار ایسا تو ہو جسے ہم لبیک کہہ سکیں. اور
جس قدر امتحان سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں اس قدر مرتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی امتحان اللہ نے جناب ابراہیم سے بھی لیے ہیں. جناب ابراہیم سے 3 چیزیں انسان کی زندگی میں سب سے اہم ہوتی ہیں. ایک جان، دوسرے مال اور تیسرے اولاد. آپ کو پتا ہے، میں بس یاد دہانی کرا رہا ہوں. 3 چیزیں، اولاد، جان، مال، یہ 3 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہے. سب سے اہم ہوتا ہے مال. کبھی کبھی آدمی اولاد کو بھی بے دخل کر دیتا ہے اس کے چکر میں. سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے مال. جہاں مزاج یہ ہو کہ چمڑی جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے، جہاں مزاج یہ بن گیا ہو وہاں مثال کے طور پہ میں صدر تو بنوں، میں ٹھیکیدار تو بنوں، میں سیکریٹری تو بنوں، میں مولوی صاحب تو بنوں، مگر 1 روپیہ جیب میں سے نہیں نکلتا ہے دین کے لیے. مال سے اس قدر محبت ہے. لیکن اللہ جسے چنتا ہے اسے مال سے محبت نہیں ہوتی، اسے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. مثلا جناب ابراہیم بھیڑوں کو چرا رہے ہیں. جب بھیڑوں کو چرا رہے تھے آواز آئی کانوں میں، ایک میٹھی سی آواز جو کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ آواز کانوں میں آئی. جناب ابراہیم کو مزہ آ گیا. بھئی میرے انداز میں سنیے، آپ سنتے رہتے ہیں. جناب ابراہیم کو مزہ آ گیا، لطف آ گیا. اما لطف ہر کسی کو نہیں آتا. جب اس کی شامل حال ہو ذکر خدا میں تب لطف آتا ہے. نہیں آتا. میں سب کو مزہ نہیں آتا. جناب ابراہیم کو مزہ آ گیا. اس کے قریب گئے، جاننے کے بعد کہا ذرا ایک دفعہ اور کہہ دے تو یہاں آدھی بھیڑیں تجھے دے دوں گا. اس نے ایک دفعہ اور کہہ دیا، زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، جلدی سے گزرنا. اس نے ایک دفعہ اور کہہ دیا. کہا ایک دفعہ اور کہہ دے، یہ جو بچی ہوئی بھیڑ ہے یہ بھی لے لینا. اس نے پھر کہہ دیا. اس نے پھر کہہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تجھے انہیں چرانے کے لیے بھی تو ضرورت پڑے گی کسی کی. ایک دفعہ اور کہتے میں زندگی بھر تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب ایک مولوی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. مولوی صاحب سے کسی نے کہا مولوی صاحب ہمارا تو کوئی حوالدار بھی بھیڑیں نہیں چراتا، یہ اللہ نے نبیوں کو بھیڑیں چرانے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ یہ ہر نبی جسے دیکھو وہ بھیڑیں چرا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا اس لیے اللہ نے ہر نبی کو بھیڑیں چرانے کے لیے رکھا کیونکہ جو انسان، جو نبی، جو رسول جانوروں کو سنبھال سکتا ہے وہ جاہلوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. جاہلوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. اب جناب ابراہیم نے کہا ایک دفعہ اور کہتے، اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اشہد ان لا الہ الا اللہ. جناب ابراہیم نے ساری چیزیں، ساری بھیڑیں اسے دے دی، خود اس کے خادم بن گئے. کہا کہ آپ جو حکم دے گا قیامت تک میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں میں امتحان لے رہا تھا، آپ کی بھیڑیں آپ کو واپس دی جاتی ہیں، آپ کی بھیڑیں آپ کو واپس دی جاتی ہیں. میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے یا اللہ زیادہ پیارا ہے. اپنا مال پیارا
امتحان؟ جان کا امتحان. جناب ابراہیم کو اتنی آگ میں ڈالا گیا اور جناب ابراہیم نے جبرائیل نے کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں کوئی حاجت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے اگر حاجت نہیں اس سے ہے اگر بچا لے گا نہیں بچائے گا. تیسرا امتحان اولاد کا ہے. جو بقرعید پہ گوشت کھاتے ہیں طرح طرح کا یہ اسی کی یاد میں ہے. اگر ذبح ہو جاتے تو پھر بڑے والے کی تو کم سے کم خیر نہیں تھی. بڑا والا تو ذبح کیا جاتا لیکن بچ گئے. خیر ہمارے بڑے بھی بچ گئے جناب اسماعیل بھی بچ گئے. اللہ نے امتحان ضرور لیا مگر امتحان لینے کے بعد جس چیز کا امتحان لیا تھا وہ واپس کر دی. بھائی لبیک یا حسین کا مطلب سمجھیے عزیزان گرامی. جو لیا تھا وہ واپس کر دیا. جان کا امتحان لیا واپس کر دیا. مال کا امتحان لیا واپس کر دیا. اولاد کا امتحان لیا واپس کر دیا. ذیشان حیدر جوادی صاحب اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ ہوتا ہے اور ہم اسے چاکلیٹ دلواتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بیٹا ہمیں چاکلیٹ دے دیجیے تو وہ دیتا ہے. اس کو پیار کرتے ہیں اسے دلال کرتے ہیں اور دلال کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا یہ لو بہت اچھا کیا ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے ہم کل اور لا کے دیں گے. مانگا مگر دلال کر کے واپس دے دیا. امام حسین سے بھی اللہ نے تینوں امتحان لیے. جان کا بھی امتحان لیا مال کا بھی امتحان لیا اولاد کا بھی امتحان لیا. ذیشان صاحب آگے فرماتے ہیں جب یہی بچہ جوان ہو جائے مال دیتا ہے تو لے لیتے ہیں گھر دیتا ہے تو لے لیتے ہیں دولت دیتا ہے تو لے لیتے ہیں گاڑی دیتا ہے تو لے لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اب یہ کمانے لائق ہو گیا ہے تو ہم اس سے لے سکتے ہیں. اب مجھے کہنے دیجیے جناب ابراہیم سے ابراہیم نے دیا وہ اللہ نے واپس کر دیا لیکن امام حسین سے سب کچھ لے لیا. یہ وجہ کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بندگی کے بچپنے کو ابراہیم کہا جاتا ہے بچپنے کے ثواب کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. بندگی کے شباب کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین ابن علی نے یہ قربانی دی اور اللہ نے بھی کہا چونکہ تم نے اتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے اب ہماری خدائی ہوگی اختیارات تمہارے ہوں گے. جو تم کہو گے وہ ہوگا. اختیار دے دیا امام حسین کو. امام حسین نے کیا کیا؟ کند خنجر کے نیچے اپنا سر رکھ دیا خدا کی خوشنودی کے لیے اور حتیٰ کہ بددعا تک نہیں کی شکوہ تک نہیں کیا. شکر کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے کہا خدائی ہماری ہوگی اختیارات تمہارے ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اتنی کوالٹیز دی ہیں تو اللہ کی خدائی کو امام حسین نے بچایا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو خدائی کربلا میں نہیں جاتی. یزید اپنے کام میں آگے بڑھ جاتا. بات واضح ہو گئی. تو اب مجھے کہنے دیجئے جو خدائی کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو خدائی کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو حسینیت کو بچا کے لے آئے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. جو یہاں بولے گا وہ محشر میں بھی بولے گا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے یعنی جو حسینیت کو بچا کے لائے. امام حسین کے مقصد کو امام سید سجاد اور شہزادی زینب نے بچایا ہے. امام حسین کے مقصد کو یہ ہے امام سجاد اور امام سجاد کو اللہ نے وہ امتیازات دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے ہیں. جس آیت کو میں نے پڑھا یہیں سے امتیازات لے لیجیے. کیا ارشاد فرما رہے پروردگار الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے نبی تم نے نہیں دیکھا وہ ہمارا سجدہ کرتے ہیں. ہمارا سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم. سورج ہمارا سجدہ کرتا ہے. چاند ہمارا سجدہ کرتا ہے. ستارے ہمارا سجدہ کرتے ہیں. اشجار ہمارا سجدہ کرتے ہیں.
پہاڑ ہمارا سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر لوگ ہمارا سجدہ کرتے ہیں، اکثر لوگ ہمارا سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت سے دو نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی تم نے نہیں دیکھا زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ میرا سجدہ کرتا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے اسے پیغمبر دیکھتے ہیں۔ تبھی تو کہا جا رہا ہے، یعنی وسعت نظر پیغمبر کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ذرے سے لے کر عرش تک جتنی چیزیں ہیں وہ ساجد ہیں، ذرے سے لے کر عرش تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب ساجد ہیں، اور جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ سید الساجدین ہے، جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ سید الساجدین ہے، یعنی شمس و قمر کا سید امام زین العابدین، نجوم کا سید امام زین العابدین۔ ایک نجومی امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے رسول کے بیٹے با میرا سلام۔ امام نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا منجم، میں نجومی ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا، ما بلغا معیار علم کا، تیرا علمی معیار کہاں تک پہنچا ہے؟ ما بلغا معیار علم کا، تمہارا علمی معیار کہاں تک پہنچا ہے؟ اس نے کہا میں زمین پر بیٹھ کر آسمان کی وسعتوں میں ستاروں کی چال پڑھ لیتا ہوں۔ امام کے سامنے کہہ رہا ہے میں زمین پر بیٹھ کر آسمان کی وسعتوں میں ستاروں کی چال پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی جیسے اس نے کہا، امام نے فرمایا کیا تجھے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں، کیا تجھے ایسے شخص کا بتا دوں کہ جب سے تو آیا ہے تب سے لے کے ابھی تک اس نے 18,000 عالم کا مشاہدہ کر لیا ہے، لم یتحرک من مکانہ، اور اپنی جگہ سے ہلا تک بھی نہیں ہے۔ جب سے تو آیا ہے اتنی دیر میں 18,000 عالم کا مشاہدہ کر لیا ہے اور اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے۔ یہ تڑپ کے پوچھتا ہے کہ مولا وہ کون ہے؟ کہا انا، وہ میں ہوں، اور کون آ سکتا ہے؟ انا، وہ میں ہوں۔ تمہارا کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، فرزند سرور کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، وارث منبر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، سوت لشکر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، بوت خنجر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، ہام لشکر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، قرآن کا ہمسر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، صبر کے اوپر کیا کہنا، تمہارا کیا کہنا، ما بلغا معیار علم کا، تیرا علمی معیار کیا ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے 18,000 عالم کا مشاہدہ کر کے بھی آ گیا ہے، لم یتحرک من مکانہ، اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اتنا بڑے عالم کو سجاد کہتے ہیں۔ اب اگر ہم پیروی کرتے ہیں تو علم دوست ہونے چاہیے۔ امام سجاد کی اگر پیروی کرتے ہیں، یہی امام سجاد ہیں جن کو ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سرفراز پائیں گے، کسی بھی اعتبار سے۔ آپ دیکھ لیجئے واحد شہزادہ ہے کہ جو عجم سے بھی تعلق رکھتا ہے، عرب سے بھی تعلق رکھتا ہے، واحد شہزادہ۔ تو چونکہ آپ کی والدہ کون ہے؟ عجمی ہیں، یعنی عجم کے شجرہ بھی جس پر ناز کرے، عرب کا شجرہ بھی جس پر ناز کرے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، سید سجاد کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کی والدہ کون ہے؟ روایتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں کہ ایسے ہوا تھا، فلاں کے دور میں فتح کر کے لائی گئی تھی، اور ایسا ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
صاحب التمت الساکبہ اور المجلسی اس روایت کو معتبر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سن 36 ہجری میں جب خلیج فارس اور مدائن میں کچھ لوگوں نے اپنے سر اٹھائے تو مولا نے اس سرکشی کو دبانے کے لیے ایک لشکر بھیجا. جب مولا نے لشکر بھیجا تو انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی اور چند قیدیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے. ان میں 2 بہنیں تھیں، ایک شہربانو اور ایک خولا. ایک شہربانو اس لیے دیکھیں ایک نام میرے سامنے آیا جو سامنے سے آیا. میں معتبر تاریخ سے آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ اس تاریخ کو کئی زاویہ نظر سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے جو معتبر نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شہربانو ایک خولا. جب یہ آ گئے تو لوگ آگے بڑھنے لگے کہ یہ کنیز ہمیں چاہیے، اسے ہم کنیزی میں لینا چاہتے ہیں. امام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کیا رسول کا فرمان بھول گئے؟ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر شہزادیاں ہوں تو انہیں کنیزی میں نہیں لیا جاتا. فضائل کا جملہ ہے مگر میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئی آپ بھی جانتے ہیں. پر رسول کا جملہ ہے کہ شہزادیوں کو کنیزی میں نہیں لیا جاتا. بھائی ایک مرتبہ جیسے یہ کہا امام نے فرمایا تم شہزادیاں ہو جیسا تمہارا اختیار، اگر کسی کو یہاں چننا چاہتی ہو تو یہاں چن لو اور اگر یہاں سے جانا چاہتی ہو انتظام کر دیا جائے گا. شہزادی شہربانو آگے بڑھی، امام حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، امام حسین کا انتخاب کیا. مولا نے فرمایا اس بھری بزم میں اسی نوجوان کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تو جناب شہربانو فرماتی ہے یہ میں نے نہیں رکھا ہے بلکہ جب میں سو رہی تھی میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ نوجوان ہے اور وہ فرما رہے ہیں اے شہربانو جاؤ تمہارا مقدر کھل گیا ہے، میں نے تمہارے لیے حسین کا انتخاب کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے حسین کا انتخاب کر دیا ہے. اور جناب خولا کی شادی کس سے ہوئی؟ امام علی علیہ السلام نے کس سے کرائی؟ محمد ابن ابی بکر سے. محمد ابن ابی بکر سے. دیکھیے کائنات میں 2 ہی چیزوں سے انسان سرفراز ہوتا ہے، ایک اس کا حسب ایک اس کا نسب. کسی کو بھی اگر پہچاننا ہو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا حسب کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. حسب یعنی ذاتی کمالات، اس کے اندر ذاتی کمالات کیا پائے جاتے ہیں. نسب یعنی اس کا شجرہ نسب کیسا ہے، اس کا شجرہ نسب کیسا ہے. مثلا اگر کسی کا حسب خراب ہو تو وہ صحیح ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اجی ہم تو روز بولتے ہیں کتنے سارے ہے نا، لیکن پھر بھی غلطی کو غلطی کہا جاتا ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ جو جھوٹ بولتے ہو یہ جھوٹ بولنا اچھا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ پلیدی ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے. تو یزید بھی ایسا ہی ہے، چاہے پیچھے کچھ بھی کہتے رہے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے میدان میں آ کے کہیے، کہتے یزید برا تھا، برا ہے اور برا رہے گا. یزید بھی جھوٹ کی طرح ہے، وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. تو اب کسی کا مال غصب کرنا علی عباس بھائی کیسا ہے؟ برا ہے نا. یعنی جو غاصب ہوتا ہے وہ اس کا حسب خراب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہاں کہوں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب میرا نام خواہ لے دیا تم نے، تو میں اپنے آپ کو ہی لے لیتا ہوں. میں نے کسی کی یہاں پہ آ کے وشاکھاپٹنم میں ایک مکان قبضہ لیا. اب جب قبضہ لیا تو میں مجلس پڑھنے آیا تھا تو شیرو بھائی نے کہا علی عباس بھائی مجلس پڑھوا دیجیے ان سے، اور مجلس پڑھوانے کے بعد ذرا نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز بھی پڑھوا دیجیے. علی عباس صاحب نے کہا ویسے تو مجلس بھی نہیں پڑھوانی چاہیے، رسول کا منبر انہیں نہیں دینا چاہیے، لیکن چلیے جب لے آئے ہو توہین بھی نہیں کرتے، مجلس پڑھوا دو مگر مصلی پر نہیں کھڑا کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا حسب خراب ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا حسب خراب ہے. تو جس کا حسب خراب ہوتا ہے اسے مصلی نہیں دیا جاتا. اور میں نے کس کی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ ایک عام مومن کی. اگر کوئی ایک عام مومن کی زمین پر قبضہ کر لے تو اسے رسول کا مصلی نہیں دیا جاتا. تو پھر یہ تو بتا دو جس نے رسول کی بیٹی کا دامن غصب کر لیا. یزید کے
نہ رسول کا مسلح دیا جا سکتا ہے. تو حسب اچھا ہونا چاہیے. لیکن ایک یہ بات یاد رکھیے گا, ساری کائنات مل کر کسی کے حسب کو تو ٹھیک کر سکتی ہے, لیکن کسی کے نسب کو صحیح نہیں کر سکتی. کسی کے حسب کو تو صحیح کیا جا سکتا ہے. جھوٹ بولتا تھا, سمجھا دیا گیا, کہ مولانا اب نہیں بولوں گا. زمین پر قبضہ کیا کرتا تھا, سمجھا دیا گیا, اب نہیں کروں گا. والدین کی اطاعت نہیں کرتا تھا, سمجھا دیا گیا, اب کروں گا. لیکن اگر کسی کا نسب خراب ہو, اسے صحیح نہیں کیا جا سکتا. پوری کائنات مل کے کسی کا نسب صحیح نہیں کر سکتی, لیکن کائنات اور ہے, علی اور ہے. پوری کائنات مل کر کسی کا نسب صحیح نہیں کر سکتی, لیکن میرے مولا نے منبر کوفہ سے کہا, اے محمد ابن ابی بکر, تو نطفے سے اس کے ہے, بیٹا میرا ہے. علی حیدر کررا, علی حیدر کررا, علی حیدر کررا, علی حیدر کررا, علی کل کے مددگار, علی حیدر کررا, علی کل کے مددگار, علی حیدر کررا, تینوں کے تینوں ہے بیکار, علی حیدر, تینوں کے تینوں ہے بیکار, علی حیدر, آواز بلند سلوات. تو اگر کسی کا حسب خراب ہو وہ صحیح کیا جا سکتا ہے, اگر کسی کا نسب خراب ہو اسے صحیح نہیں کیا جا سکتا. لیکن کائنات میں ایک ذات ہے کہ جو نسب بھی صحیح کرتی ہوئی نظر آئی, اپنا بیٹا بنا لیا. یہی محمد ابن ابی بکر جن کا عقد جناب خولا سے کیا. جب عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا گیا, سمجھ میں آ گیا نا کہ جس کا حسب بھی اچھا ہو, جس کا نسب بھی اچھا ہو. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسب بھی خراب ہوتا ہے, نسب بھی خراب ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں حسب تو اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ اسی کے گنگان گاتے ہیں, لیکن نسب خراب ہوتا ہے. کچھ کا حسب خراب ہوتا ہے, نسب بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن کائنات میں اہل بیت ایسے ہیں جن کا نسب بھی اعلیٰ ہے, حسب بھی اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے. تو اب دیکھیے کائنات میں سب سے مکرم وہ ہوگا جس کا حسب بھی اعلیٰ ہو, جس کا نسب بھی اعلیٰ ہو. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اپنے چمچوں سے کہ یہ بتاؤ اس وقت کائنات میں سب سے کریم کون ہے, سب سے اچھا کون ہے, سب سے بہترین کون ہے. تو کچھ چاپلوسوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول آپ ہیں, اے امیر المومنین آپ ہیں. اس نے کہا نہیں, چاپلوسی نہ کرو, بلکہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا کریم ہے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. اس کائنات میں جو سب سے بڑا کریم ہے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, کہا وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات چاہتی ہے کہ اس شجرے میں مل جائے, مگر یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا شجرہ کسی اور کے ساتھ مل جائے. یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا شجرہ کسی اور کے ساتھ مل جائے. تو کرامت بھی دیکھی آپ نے امام سجاد کی, آپ نے مولا کی شجاعت بھی دیکھی, خطبات آپ سنتے رہتے ہیں, مولا کا علم بھی دیکھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخصیت اتنی باکمال ہو, اتنی عظیم ہو, اگر اسے بیڑی پہنا دی جائے تو کیا وہ قیدی رہے گا؟ اسے قید نہیں کیا جا سکتا. جب زہری نے امام کو قید خانے میں دیکھا, اور تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ جو زنجیریں آپ کے ہاتھوں میں ہیں, یہ جو آپ کے قدموں میں زنجیریں ہیں, ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں جو خاردار ٹوک ہے, یہ دیکھ کے بڑا برا لگتا ہے. آنسو بہانے لگا. تو امام نے فرمایا زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زنجیر ایسی نہیں ہے جو ہمیں قیدی بنا سکے, بلکہ قضاء و قدر ہمارے اختیار میں ہے. یہ جملہ امام نے کہا ہی تھا. قضاء و قدر کے معنی آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں, یعنی امام نے ابھی یہ کہا ہی تھا. زہری نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے, اب جو دیکھا تو زنجیریں الگ پڑی تھی, امام موجود نہیں تھے. زنجیریں الگ پڑی تھی, امام موجود نہیں تھے. اب یہ باہر آیا امام کو تلاش کرتا ہوا, کہ کسی نے امام کو دیکھا ہے. خلیفہ کے پاس پہنچا, کہا کہ امام کو دیکھا ہے, کہا ہاں ابھی زین العابدین آئے تھے, میرے پاس آئے تھے اور
دلیل تو آپ کے سامنے اس سے بڑی کیا ہوگی جو 3 دن کے بعد کربلا میں آ کے شہداء کو دفن کر کے چلا جائے؟ اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے؟ امام باعجاز امامت آئے ہیں، امام کے علم کا یہ مرتبہ، امام کی کرامت کا یہ مرتبہ۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل جدید، آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ ایک روایت پیش کروں۔ یہ روایت بڑی عظیم روایت ہے، اندازہ لگائیے گا یہ جو فخر کیا جاتا ہے، سورج کو پلٹانا، چاند کو پلٹانا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، یہ کر دینا، یہ فضیلت اہل بیت نہیں ہے، یہ تو غلاموں میں بھی کرامتیں پائی جاتی ہیں، یہ تو غلام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ روایت ہے ابو حمزہ سمالی سے۔ ابو حمزہ سمالی کون ہے؟ جسے امام نے دعا تعلیم فرمائی ہے، جو ہم ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں۔ کتنی عظیم دعا ہے، اگر کوئی سلیقے سے اور عرفان کے ساتھ پڑھ لے تو وہ اللہ والا ہو جائے، وہ سجدہ گزار ہو جائے، اگر سلیقے سے پڑھ لے۔ وہ فرماتے ہیں، اور ان کی زبان میں آپ کو میں کرامت بتا دوں کہ ابو حمزہ سمالی ہے کون، کتنی زبان میں کرامت ہے ابو حمزہ سمالی کے، کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، طبیب کو بلایا کہ درد کو چیک کریں، اس نے جیسے ہی ہاتھ لگایا بچی تڑپنے لگی۔ جب بچی تڑپنے لگی انہوں نے طبیب کو ہٹایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار میں اپنی بچی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی بچی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ بچی صحیح و سالم ہو گئی، یہ اب کہا گیا، یہ کرامت کہاں سے آئی، ان کی زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی کہ مولا نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی وہ دعا پڑھتے جاتے تھے، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی جاتی تھی۔ یہ ہے ابو حمزہ سمالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دخل عبداللہ ابن عمر علی ابن الحسین فقال عبداللہ ابن عمر۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے، اانت الذی تقول، کیا تم وہی ہو جو کہتے ہو کہ انا یونس ابن متہ انما لقیا من الحوت ما لقیا لأنه عرضت علیہ ولایت جدی فتوقف عندها؟ کہ تم وہی ہو جو کہتے ہو کہ یونس ابن متہ نے ذرا سی دیر کے لیے ولایت اہل بیت پر توقف کیا تھا تو اللہ نے مچھلی کے شکم میں پھیر دیا تھا۔ توجہ، یعنی تم وہی ہو جو یہ کہتے ہو کہ جناب یونس ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرے تھے اور اللہ نے اس کی سزا یہ دی تھی کہ مچھلی کے شکم میں بھیج دیا تھا۔ تو امام نے فرمایا فقال بلا ثقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام کسے کہہ رہے ہیں؟ اسے کہہ رہے ہیں جو ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتا۔ یہ نئی بات تھوڑا ہی ہے، رسول پر اس کے باپ نے شک کیا، اس نے رسول کے فرزند پر شک کیا۔ امام نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو کہتا ہوں، ہم وہ تھوڑا ہی ہے جو کہہ کے مکر جائیں، ہم نے جو کہا ہے وہ سینہ ٹوک کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد فقال، یہ کہتا ہے ارینی ایت ذالک ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو تو مجھے تھیوری نہیں چاہیے، پریکٹیکل دکھاؤ، تب مانوں گا کہ جب آپ پریکٹیکل دکھا دو گے۔ بھائی پیغمبر نے گدھا بلا کے دکھا دیا تھا، مانا تھا؟ نہیں مانے۔ یعنی جو ماننے والا ہوتا ہے وہ تھیوری کو ہی مان لیتا ہے، جو نہ ماننے والا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کے بعد بھی نہیں مانتا۔ اس لیے جب آپ پریکٹیکل دکھاؤ گے تب میں مانوں گا۔ فَأَمَرَ، امام نے اسے حکم دیا، بِشَدِّ عَيْنِهِ بِإِصَابَتَيْنِ، اپنی آنکھوں کو مضبوطی کے ساتھ بند کر لے۔ امام نے فرمایا اپنی آنکھوں کو مضبوطی کے ساتھ بند کر لے۔ اس نے آدھا بند کیا، ایسے دیکھنے لگا کنکھیوں کے ساتھ۔ امام نے فرمایا ہمارے یہاں خیانت کار کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، ایسے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے، اور یہ بھی امام نے ہی بتایا ہے کہ یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اب ایک مرتبہ کے لیے کہتا ہے آنکھیں میں نے بند کر لیے، کہا نہیں اچھے سے بند کر۔ امام نے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھوائی، پھر اس کے بعد ثم امر بفتح
اور کہا کہ اپنی آنکھوں کو اب کھول لے، اب کھول لے۔ اب جو اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اسی سمندر کے کنارے کھڑا ہوا پایا جس سمندر کے کنارے اس مچھلی نے جناب یونس کو اپنے شکم میں لیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ وہاں پہنچا، فقال ابن عمر یا سیدی دمی فی رقبتے کا اللہ اللہ فی نفسی۔ بھائی جیسے ہی اس دریا کے قریب پہنچا تو وہاں کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی تھی اور اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے امام کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے مولا میرا خون آپ کی گردن پر ہے، اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو میں کیسے بچوں گا؟ نہیں پہنچے نشانہ پھٹکنے والا نہیں پہنچے۔ اگر آپ نے نہیں بچایا، میں اب آسان لفظوں میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ کہہ رہا تھا اے مولا سید سجاد اگر آپ نے نہیں بچایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ نے نہیں بچایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ امام نے فقال، امام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے مشکل کشا ساتھ میں ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ فقال حیات ارے ان کنتا من الصادقین، تجھے حقیقت دکھاتا ہوں، تجھے دیکھنا ہے نا تو ڈرتا کیوں ہے؟ آگے بڑھ، میں تجھے حقیقت دکھاتا ہوں۔ ثم قال یا ایھا الحوت، امام نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا اے وہ مچھلی باہر نکل گیا۔ اب جیسے امام نے فرمایا فطلع الحوت راسه ويقول، وہ مچھلی باہر نکل کے آنے لگی اور کہتی ہوئی آئی، کیا کہتی ہوئی آئی؟ لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی حکم فرمائے، کیا حکم ہے؟ لبیک یا ولی اللہ، لبیک یا ولی اللہ۔ روایت سنا رہا ہوں، یہ جسموں کے اندر جو دل ہے اس میں دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں تک پہنچنی چاہیے۔ حوت نے نکلنے کے بعد کہا یا ایھا الولیو، اے ولی آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ ولی اللہ کہتے کسے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو مادہ کائنات پر حکومت رکھتا ہو، مادہ کائنات پر حکومت رکھتا ہو، یعنی اگر کسی ماہیت پر وہ نظر ڈال دے تو اس کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے معیار کے مطابق جملے صرف کر رہا ہوں، قدر کیجئے۔ یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو مادہ کائنات پر حکومت رکھتا ہو اور اگر وہ کسی شے کی حیت پر نظر ڈال دے تو اس کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ اما سنیے، ولی اسے کہتے ہیں کہ اگر شیر قالین کو دیکھ کے کہے کہ تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے تو بیٹھا ہے تو وہ مجسم ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ مجسم ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے ولی اللہ حکم فرمائے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ حکم تو فرمائے۔ ولی اللہ کہہ رہی ہے، ولی اللہ کہہ کے بتا رہی ہے کہ ولایت صرف انسانوں پر نہیں ہے، ولایت ساری کائنات پہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا اگر یہ اشارہ کرے تو سورج ڈوبا چلا تو واپس آ جائے، اگر ڈوب گیا ہے واپس آ جائے۔ کیوں آ جائے؟ چونکہ سید الشمس ہیں، سورج کے سردار ہیں، چاند کے سردار ہیں، تو یہ بڑی فضیلت نہیں ہے۔ جب آقا بلاتا ہے غلام کو آنا پڑتا ہے۔ یعنی اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اور ولی کی قوت بتا دی کہ اگر یہ جانوروں کو بھی بلائیں، پھر جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر یہ جانوروں کو بھی بلائیں تو وہ لبیک کہتا ہوا آ جاتا ہے، چاہے مچھلی ہو چاہے گدھا ہو، لبیک لبیک کہتا ہوا آ جاتا ہے۔ اما گدھے کو بھی اتنا شعور ہے کہ جب ولی بلاتا ہے تو بھاگا نہیں جاتا۔
چھوٹی ہے. اپنی اپنی ماں کے حق میں دعا کرے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مرد مومن کے ماننے والے ہیں. ایک مردانی نعرہ بھیجے. نعرہ جذبوں کو سلامت رکھے. بس اب 10 منٹ مجھے دے دیجئے, 10 منٹ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. میں نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ کہتا ہوا آیا اور ولی کی طاقت کو بتا دیا. جیسے ہی آیا اب اس نے لبیک کہا ہے تو کہ امام کو نہیں پتا کون ہے, لیکن اسے پریکٹیکل دیکھنا ہے. کہیں یہ نہ کہہ دے کہ کسی اور مچھلی سے کہلوا کے لے آئے. امام نے فرمایا من انتا, تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا ہوں تو یونس یا سیدی, میں وہی مچھلی ہوں کہ جس نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا. امام نے فقالا, بس امام نے فرمایا انبئنا بالخبر, ہمیں بتاؤ کیا ہوا تھا, ہمیں بتاؤ کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا قال الحوت, حوت نے کہا یا سیدی. اب عربی عبارت کا ہی آپ مزہ لیجئے گا, میں زیادہ ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ مجھے امید ہے کہ یہ عبارت آپ تک پہنچے گی. بہت آسان لفظوں میں ہے. امام فرماتے ہیں شیرو بھائی اس عبارت پر آپ سے توجہ چاہتا ہوں. فقال الحوت, حوت نے کہا یا سیدی, اے میرے سید و سردار, ان اللہ عز وجل ما بعث نبیا من آدم الى محمد المصطفى الا قد عرضت علیہ ولایتکم اہل البیت. ایک بات کہہ دوں, یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ولایت اہل بیت کو صرف دوسرے نبیوں کے سامنے پیش کیا ہے. نہیں, مچھلی بتا رہی ہے, مچھلی سمجھا رہی ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی خدمت میں نہیں, آخری نبی کی خدمت میں بھی ولایت کو پیش کیا گیا, ولایت کو پیش کیا گیا. اور یہی وجہ تھی جہاں اتنے سارے خطاب دیے, وہیں جب ولایت کا مسئلہ آیا تو یا ایھا الرسول بلغ, اگر یہ نہ پہنچایا تو یہ کار رسالت ہی انجام نہ دیا. واقعی یہ وقت مجلس کا نہیں ہوتا ہے. آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں اس طریقے سے سن رہے ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رہے آپ, اور آپ یہاں سے دور دراز تک پھیلے ہوئے رہے تاکہ ہر جگہ کے مجمع میں کم سے کم ایسے 10-20 مومنین رہے جو ولایت اہل بیت سننے کا مادہ رکھتے ہو, جذبہ رکھتے ہو. اب میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں, ولایت کا مزہ تبھی ہے کہ جب وہ رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگے. ولایت کا مزہ لگے. یا سیدی ان اللہ عز وجل ما بعث نبی من آدم الی جدک محمد الا قد عرضت علیہ ولایتکم اہل البیت فمن قبلها سلم و تخلص. جس نے قبول کر لیا وہ فلاح پا گیا, کامیاب ہو گیا. ومن توقف تعطى لقیا ما لقیا, اور جس نے ذرا سا بھی سوچ لیا وہ یا میرے پیٹ میں آ گیا یا جنت سے نکال دیا گیا. ذرا سا بھی سوچ لیا وہ میرے پیٹ میں آ گیا. مچھلی نے فرمایا میں ترجمہ نہیں کرتا, آپ نے بہت اچھا سنا. حتی کان یونس, پھر بعد میں استثناء کرتی ہے. حتی کائے کے لیے آتا ہے, استثناء کے لیے بھی آتا ہے. حتی کان یعنی ایک مرتبہ تو سب کے ساتھ جناب یونس کو گنوایا, پھر کہتی ہے حتی, چونکہ یہ پوچھنے کس کے بارے میں آیا ہے, اس کے بارے میں حتی کان یونس کا یونس سے بھی پیش کیا. فاوحى اللہ الیہ, اللہ نے جناب یونس کی طرف وحی کی. یا یونس, اے یونس, تولا امیر المومنین علیہ, تولا امیر المومنین علیہ والائمۃ الراشدین من صلبہ. ہمیں شرط کو آپ نے ضائع کر دیا ہے, من صلبہ. مچھلی بتا رہی ہے اگر امام ہوگا تو ان کے صلب سے ہوگا, ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہوگا. من صلبہ
بس یونس نے کہا کیف اتولا من لم ارہ ولم عارفہ، میں اس پہ کیسے ایمان لے آؤں نہ جسے میں نے دیکھا ہے نہ مجھے جس کی معرفت ہے. بس یہ کہا تھا جناب یونس نے. جیسے ہی یہ کہا تو مچھلی کہتی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، مچھلی کہتی ہے اللہ نے میرے اوپر وحی کی التقم یونس، یونس کو اپنے اندر لے لو. بھائی منع کیا تو فوراً میرے اوپر اللہ نے وحی کی کہ یونس کو اپنے اندر وَلَا تُوْهِنُ لَهُ عَظْمًا، لیکن اس کی ہڈی نہ توڑنا. یعنی ولایت جو قبول کرے گا اس لیے اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، اسے صحیح سلامت باہر نکالنا ہے. وہ مچھلی بیان کرتی ہے 40 دن تک جناب یونس میرے شکم میں رہے اور اس کے بعد کیا کہہ رہے تھے ظلمت نفسی. اللہ کا نبی ہے، اپنے ابا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے پڑھ رہا ہوں. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی، میں نے ولایت کو قبول نہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اما قبول کرو یا نہ کرو تمہارے اوپر بات ہے، لیکن سمجھ لینا تم ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. نہیں ہے پھر ایسا تو ہمیں چاہیے بھی نہیں، اپنا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا ہوگا. تو جب مچھلی نے یہ بیان کر دیا، مچھلی نے جب یہ بیان کر دیا تو اب یہ کہنے لگا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے، بھائی ماننا تو ہے. بھائی دیکھیے چاہے پٹ کے مانو چاہے دل سے مانو ان سے بچ نہیں سکتے، چاہے چوتھے پہ مانو چاہے پہلے پہ مانو، ماننا پڑے گا. ان کی ولایت کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. یہ ہے ولایت علی، یہ ہے ولایت امام سجاد. بتا دیا کہ ہم سب کے سب علی ہیں، ہم سب کے سب ولی ہیں، ہم سب کے سب وقت کی، ہم سب کے سب امام کے بعد امام کی عزادار ہے. یہ میں نے جملہ کہا امام کے بعد نہیں، امام سے پہلے والے بھی عزادار ہیں. شہزادی نے یہی فرمایا تھا نا میرے بچے پر روئے گا تاکہ ایک قوم اللہ پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو، جس کے بچے تیرے بچے اور جس کے بزرگ تیرے بزرگ کو. یہ قوم امام سجاد علیہ السلام کو رونے کے لیے آئے ہیں نا. 35 سال تک خون کے آنسو ہوتے رہے، 35 سال. ایک شخص باقر الصدر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے، ہندوستانی عالم تھا، جانے کے بعد کہتا ہے آقا یہ جو کہا جاتا ہے کہ 35 سال تک امام اپنے بابا پر خون کے آنسو ہوتے رہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا شدت مصائب کی وجہ سے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا
رک جا، کچھ نہیں بولے آپ نے اشارہ کیا خاموش ہو جا۔ سفید رومال آپ کے ہاتھ میں تھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، چند لمحے کے لیے آنکھوں سے لگائے رہے اور اس کے بعد اسے دکھایا تو رومال رنگین ہو چکا۔ امام نے فرمایا جب اتنے سالوں کے بعد میں ایک مرجع اپنے جد خون کے آنسو بہا سکتا ہوں تو جس کے سامنے بھرا گھر اجڑ گیا ہو، جس نے اپنے باپ کو ایک دن میں جوانی سے ضعیفی کا سفر کرتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ باپ 35 سال نہیں رو سکتا ہے؟ کربلا کے مصائب امام سجاد کے کم نہیں ہے، بس ایک ایک گوشہ، چونکہ مجھے پورے مصائب پڑھنے، ایک ایک گوشہ۔ جب آگ لگ رہی ہے خیموں میں، بیویاں ایک دوسرے خیمے میں، تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا تو صرف امام سجاد کا خیمہ، ساری بیویاں اس خیمے میں آ گئی۔ جب بیویاں آ گئی، امام سجاد کا شانہ زینب نکلا، بیٹا ہم باہر نکل جائیں یا یہیں مر جائیں؟ ایک مصیبت ٹوٹتی ہے، ذہن اس لائق نہیں رہتا کہ جواب دیا جا سکے۔ کسی بھی امام کا دور اتنا سنگین نہیں ہے جتنا امام سجاد کا ہے۔ امامت کا پہلا دن ہے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، مگر امام سجاد نے فرمایا پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ باہر نکل جائیے۔ جناب زینب باہر نکل گئی بیویوں کے ساتھ، امام سجاد کو بھی اپنی پشت پر سوار کر لیا۔ ارے شام غریبہ آ گئی، امام سجاد کے مصائب کم نہیں ہوئے مگر سجدہ خالق میں سر کو رکھ دیا، اے پروردگار تیرا شکریہ، ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ اب جناب زینب عباس بن کے طلایہ گھوم رہی ہے، بچوں کا پہرا لگا رہی ہے، امام سجاد قریب آئے۔ روایت کے اختلاف میں نہیں جانا ہے کہ پانی کون لے کے آیا، لیکن روایات میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب حر کی زوجہ پانی لے کے آئی، جناب زینب کی خدمت میں لے کے آئی، جناب زینب نے امام سجاد کو دیا۔ امام سجاد نے فرمایا اے پھپھی اماں یہ پانی پی لیجئے۔ زینب نے کہا نہیں میں یہ پانی نہیں پیوں گی، اسی پانی کی وجہ سے میرا بھیا مارا گیا، اسی پانی کی وجہ سے میرا ششماہا مارا گیا، میں یہ پانی نہیں پیوں گی۔ امام سجاد نے فرمایا اے پھپھی اماں یہ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہے نہیں بیٹا میں یہ پانی نہیں پیوں گی۔ امام سجاد نے پھر فرمایا اے پھپھی اماں یہ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب تڑپ گئی، اے میرے لال جب میں ایک مرتبہ منع کر دیتی تھی تو تم مان جاتے تھے، آج وجہ کیا ہے، اصرار کیے جا رہے ہو۔ امام نے فرمایا اب میں باعجاز امامت کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا، آسمان کے پردے ہٹے، جناب زینب نے دیکھا ساقی کوثر جام لیے کھڑا ہے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، شہزادی زہرا کھڑی ہوئی ہے، امام حسن کھڑے ہوئے ہیں، مولائے کائنات پانی لے کے امام حسین کی طرف بڑھے۔ امام نے فرمایا بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ بھیا نے پانی لیا، اے بابا اے بھیا پانی پی لو، کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ ارے چاہنے والی ماں نے پانی لیا اور پانی لے کے آگے بڑھی، اے میرے لالے امتحان ہو چکے اب تو پانی پی لے۔ امام نے فرمایا اے اماں میں کیسے پانی پی لوں، میری سکینہ پیاسی ہے، میری زینب پیاسی ہے۔ اے پھپھی اماں جب تک تم پانی نہ پیو گی جب تک میرا بابا پانی نہیں پیے گا۔ آج رسول اللہ خداوند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ 35 سال تک عزادار کے لیے رونے کا یہی حق ہے، آنکھیں سوکھنی نہیں چاہیے۔ اب قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا، ہر بچے کو کسی بیوی کی گود میں دے دیا گیا، یہ بچے کو تم سنبھالو، مگر سکینہ سے حسد دیکھو کہ ہم اسے کسی کو نہیں دیں گے۔ ارے بنا محمل کے اونٹ پر ایک ننھی سی بچی کو بٹھا دیا گیا۔ ارے جیسے کچھ دور قافلہ چلا، جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گر گیا۔ ارے شمر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر کیوں رکے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں رکے ہیں، ارے جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین پر گر گیا ہے۔ ارے یہ آپ نے سوچا ہوگا کہ امام حسین کے سر کے قریب آئے گا اور اس سے کہے گا کہ آپ باہر نکل جائیں، لیکن نہیں، یہ معرفت اہل بیت رکھتا ہے۔ اس نے تازیانے کو اٹھایا، اس کے قریب آیا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں
تھا، سر اٹھا ہوا تھا، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہے. امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ارے اس کی طرف دیکھ کے کہا اے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جب میرا چچا آیا تھا تو اکیلا آیا تھا. ارے میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں بے مغنا چادر. عزیزان گرامی، مجھے بھی اللہ حوصلہ دے. دو روایتیں اور پڑھوں گا اور بس ختم ہوا. خداوند عالمین آوازوں کو اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک مرتبہ یہ قافلہ شام میں پہنچا. ارے 3 دن تک وہ علی کی بیٹی کھڑی رہی جسے کھڑے رہنے کی عادت نہیں تھی. پر جیسے ہی یہ علی کی بیٹی کے ساتھ ہوا، علی کی بیٹی نے شیوں سے پوچھا ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے؟ کا دربار کو سجایا جا رہا ہے، شرابیوں کا مجمع آ رہا ہے، شیشے لگائے جا رہے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو دیکھ کے حیا محسوس کرو. پر جیسے ہی علی کی بیٹی نے یہ سنا، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کیا تو علی کی بیٹی کو مجبور سمجھتا ہے؟ اے بیویو آؤ میرے چاروں طرف آ جاؤ. علی کی بیٹی بددعا کہے گی، تم آمین کہنا. پر جیسے ہی یہ کہا، ارے ہتھکڑی کو سنبھال کے بیماری میں آگے بڑھے. اے پھپھی اماں آپ بددعا کر دینا مگر ایک مرتبہ ذرا بابا کی طرف دیکھ لو. ارے ابھی کیا دیکھا؟ سرے حسین سے آنسو جاری ہے. اے بہن زینب اگر تم دربار میں نہ گئی تو مقصد حسینی مٹ جائے گا. عزیزوں وہ آزادہ جو بس یہ کہہ کے روتا تھا اشہاد اشہاد اشہاد. اے وہ وقت بھی آ گیا حسین کو رونے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. امام باقی آگے بڑھے. ارے جیسے غسل دے رہے تھے چیخ ماری. ارے جیسے ہی باہر آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا مولا یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے جب میں نے غسل دینے کے لیے قمیض کو اتارا، ارے گلے میں ابھی تک زخم نظر آ رہے ہیں، پیروں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. ارے جنازہ تیار ہوا. میں کہوں گا مولا ارے آپ کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے. اے مولا آپ نے مصائب سہے مگر آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کا بیٹا موجود ہے. مگر حسین کی کتنی خواہش تھی مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن دیا جائے. اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ بھی نہ تم ہمیں دفنا دینا. مگر وہ حسین 3 دن تک بے گور و سيعلم الذين ظلموا ما